ماشاءاللہ ابھی آج ہمارا 5واں دن ہے اور تبلیغی جماعت میں نکل کر جو 6 صفات پر محنت کروائی جاتی ہے ان 6 صفات میں سے ماشاءاللہ 4 صفتوں کا تذکرہ اور مذاکرہ ہر روز ہمارے سامنے آیا۔ آج انشاءاللہ العزیز 5ویں صفت اخلاص نیت پر بات ہوگی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ یہ بات کرنے اور سننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو باتیں ہم سنیں گے انشاءاللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے دوستوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی باضابطہ ارشاد فرمایا کہ اخلاص سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ مخلصین لہ الدین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا للہ الدین الخالص، کہ دین خالص اللہ کے لیے ہے اور مخلصین اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور ایک جگہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ یہ بات سمجھنے میں تھوڑا مشکل ہے لیکن حقیقت یہی ہے کہ نیت عمل سے زیادہ بہتر ہے۔ علماء نے اس کی کئی وجوہات لکھی ہے، کئی وجوہات۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نیت کرنے سے مومن کو اجر ملتا ہے اور اس کی نیکی لکھی جاتی ہے۔ اگرچہ اس کے عمل میں ریا نکلے یا کسی وجہ سے اس کا عمل قبول نہ ہو، لیکن نیت کرنے سے اسی وقت اس کے نام اعمال میں نیکی لکھی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ نیت کے اندر دوام ہوتا ہے اور عمل کے اندر دوام نہیں ہوتا۔ کوئی بھی عمل کرے وہ محدود ہوگا لیکن نیت کی کوئی حد نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی یہ نیت کر سکتا ہے کہ جب تک میری زندگی میں تہجد کی نماز جب تک میری زندگی ہے میں تہجد کی نماز پڑھوں گا۔ اگر اس کی زندگی 100 سال ہو تو یہ نیت 100 سال تک کی ہوگی، اور اگر اس سے بھی زیادہ ہے تو اس میں نیت بھی زیادہ مدت تک محیط ہو جائے گی۔ اس دوام کی وجہ سے نیت عمل سے افضل ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو علماء نے وجوہات بتائی ہے کہ اگرچہ مومن محدود عمل کرتا ہے مگر اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ جب تک میری زندگی ہے میں اپنے پروردگار کی فرمانبرداری کروں گا، اس لیے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے گا۔ اور کافر کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں نے اللہ کو نہیں ماننا پھر اس کے ساتھ کسی کو شریک بنا دیا، اس نیت کی وجہ سے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا عذاب دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو بھلائی کی نیت پر اللہ تعالیٰ بخشش کا فیصلہ فرما دیا کرتے ہیں۔ نیت کی خرابی کی وجہ سے پہاڑوں جیسے بڑے عمل کل قیامت کے دن دوستو ہباء منثورا بنا دیے جائیں گے۔ وہ چھوٹے چھوٹے عمل جن کو انسان کر کے بھول جاتا ہے نیت کے اخلاص کی وجہ سے قیامت کے دن انسان کی بخشش کا سبب بن جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے حضور پیش کیا جائے گا، اس کے حق لینے والے بہت ہوں گے۔ جب ان کو ان کا حق دے دیا جائے گا تو اس بندے کے سارے عمل ہی ختم ہو جائیں گے۔ دیکھنے والے یہ سمجھیں گے کہ یہ بندہ اب ضرور جہنم میں جائے گا، مگر پروردگار عالم فرمائیں گے اس کے نام اعمال کے سب اعمال اگرچہ لوگوں میں تقسیم ہو گئے لیکن یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس بندے کی نیت سب کے لیے ہمیشہ کے لیے بھلائی کی ہوتی تھی۔ اس بندے کی بھلائی کی یہ نیت مجھے اتنی پسند آئی کہ اس نیت پر میں نے اس بندے کی بخشش فرما دی۔ اللہ اکبر۔ اخلاص نیت دوستوں صرف نیت کی وجہ سے اللہ نے کچھ نہ ہونے پر بھی اس کی مغفرت فرما دی۔ اللہ اکبر۔ کتنی بڑی دولت ہے اخلاص نیت۔ ایک بہت بڑی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیران کر دینے والی ہے کہ کل قیامت کے دن ایک بندہ پیش کیا جائے گا اللہ رب العزت کے یہاں، اس کے نام اعمال میں حج کا، عمرے کا اور نہ معلوم کتنی شب بیداریوں کا ثواب لکھا ہوگا۔ وہ بڑا حیران ہوگا کہ رب کریم میں نے تو نہ حج کیا نہ ہی عمرہ کیا نہ اتنے صدقے کیے، میری عمر تو کم تھی اور حجوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے، عمروں کی تعداد اتنی زیادہ ہے، یہ میں نے کب کیا؟ تو اس کے جواب میں اس کو کہا جائے گا تم نے تو عمل تھوڑا ہی کیا تھا لیکن تمہارے دل کے اندر ہر سال اللہ کے در پر حاضری دینے کی نیت ہوتی تھی، ہر رات میں تہجد پڑھنے کی نیت ہوتی تھی۔ وہ جو تم کہتے تھے اے کاش اگر میرے بس میں ہوتا، اگر میرے پاس وسائل ہوتے، اگر میرے حالات موافق ہوتے تو میں حج اور عمرے ضرور کرتا۔
وہ جو تمہارے دل سے ایک آرزو اور تمنا اٹھتی تھی، اس تمنا کے اخلاص کو دیکھتے ہوئے ہم اس عمل کا ثواب تمہارے اعمال نامے میں لکھ دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، تمنا جو پسند آ گئی، اللہ اکبر۔ ایک واقعہ، ایک بہترین واقعہ کتابوں میں ملتا ہے کہ بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک پڑوسی لوہار تھا، وہ فوت ہو گیا۔ یہ اخلاص نیت کی بہت بہترین مثال ہے، ذرا اسے سن لیجیے۔ ہمارے 40 دن کے وقت میں اگر ہمارے اندر یہ ایسا اخلاص آ جائے تو دوستو ہم بھی کسی امام کے برابر ہو جائیں گے۔ اس لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس واقعے سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک پڑوسی لوہار تھا، وہ فوت ہو گیا۔ اس کو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا، جی آگے کیا بنا؟ تو کہنے لگا، اللہ رب العزت کی رحمت ہو گئی اور مجھے بخش دیا گیا اور مجھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے درجے میں پہنچا دیا گیا۔ وہ سن کر بڑا حیران ہوا۔ اس کے بعد اس کی آنکھ کھل گئی۔ خواب دیکھنے والے خود بھی محدث اور عالم تھے۔ وہ سوچنے لگے کہ اس کے اہل خانہ سے پوچھنا چاہیے کہ اس کا کون سا کوئی خاص عمل ہے جو اللہ رب العزت کو پسند آ گیا ہے کہ اسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مقام تک پہنچا دیا گیا۔ چنانچہ جب انہوں نے اس کے اہل خانہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جیسے ایک عام مسلمان کی زندگی ہوتی ہے ایسے ہی ان کی زندگی بھی تھی۔ پھر انہوں نے بتایا کہ میں اس وجہ سے پوچھ رہا ہوں کہ میں نے خواب میں اس طرح دیکھا ہے۔ چنانچہ ان کے اہل خانہ نے ان کو بتایا کہ میں نے ان میں 2 باتیں بڑی عجیب دیکھی۔ ایک تو یہ کہ ان کے دل میں اللہ رب العزت کا احترام بہت تھا، یہاں تک کہ جب یہ لوہا کاٹ رہے ہوتے تھے اور ہتھوڑا مارنے کے لیے سر سے اوپر اٹھاتے، اگر عین اس وقت اذان کی آواز اللہ اکبر آتی تو یہ اسی وقت ہتھوڑے کو نیچے رکھ دیتے تھے کہ اب میرے پروردگار نے بلا لیا ہے، اب میں پہلے اس کا حکم پورا کرتا ہوں۔ دوسرا یہ کہ جب یہ تھکے ہوئے گھر آتے تھے اور رات کو دیکھتے تھے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے چھت کے اوپر عبادت کرتے ہیں تو یہ حسرت اور افسوس کے ساتھ سرد آہیں بھرتے تھے اور کہتے تھے کہ میں کیا کروں، میرے بچے زیادہ ہیں، اگر میں کام نہیں کروں گا تو ان بچوں کے لیے کیسے انتظام ہوگا، اگر میرے پیٹ ہلکی ہوتی اور مجھ پر بچوں کا یہ بوجھ نہ ہوتا اور میں وقت فارغ کر سکتا تو میں بھی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی طرح راتیں گزارتا۔ اللہ اکبر۔ وہ محدث فرمانے لگے کہ ہاں، ان کا یہ عمل ایسا تھا کہ اس کے دل کے اخلاص کی وجہ سے رب کریم نے جنت میں اسے وہی درجہ عطا فرما دیا جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمایا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو دوستو، اخلاص نیت بہت بڑی چیز ہے۔ اخلاص نیت کا اخلاص اگر ہو تو امام وقت کا ایک لکڑہارا بھی امام احمد بن حنبل کے درجے کو پہنچ سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے پتہ چلا کہ انسان ایک عمل خود تو نہیں کر سکتا لیکن اس عمل کے کرنے کی تمنا تو دل میں رکھ سکتا ہے۔ ہم نیک تو نہیں بن سکے مگر تمنا تو رکھ سکتے ہیں۔ ہم سر سے لے کر پاؤں تک اللہ رب العزت کی شریعت کے مطابق نہیں بن سکتے لیکن تمنا تو رکھ سکتے ہیں۔ تو نیت کر لینے سے بسا اوقات انسان کو وہ نعمتیں مل جاتی ہے جو عمل سے بھی اس کو نہیں ملا کرتی۔ اللہ اکبر۔ تو صدق دل سے ہم اپنے دل کو بدلے اور مخلص بندہ بننے کی ہم کوشش کریں۔ تو دوستو، یہ جو اخلاص سے جو اصل میں چاہا جا رہا ہے کہ ہمارے اندر للہیت اور اخلاص آ جائے تاکہ جو بھی ہم عمل کریں وہ اللہ کے لیے کریں، دکھلاوے کے لیے نہ کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ اگر اس طرح ہم کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارے اندر بھی اخلاص پیدا ہوگا۔ تو یہ اس صفت کو لانے کے لیے ہمیں کوشش کرنا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس صفت کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو اس کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے، اخلاص نیت کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے، اس کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے 3 باتوں کی محنت کرنی ہے۔ پہلی محنت یہ ہے کہ ہم امت میں چل پھر کر اخلاص کی خوب دعوت دیں، اور دوسری محنت یہ ہے کہ ہر عمل کے وقت اپنی نیت کو درست کریں۔ عمل شروع کرے تو سوچے کہ یہ کام کس کے لیے کر رہا ہوں۔ نماز کے علاوہ عمل کے درمیان میں بھی سوچے کہ یہ کام کس کے لیے ہو رہا ہے، اور آخر میں بھی سوچے کہ یہ کام کس کے لیے ہوا۔ اگر جواب ہو کہ اللہ کے لیے تو شکر بدا لائے اور استغفار کرے کہ جیسا حق تھا ویسا حق ادا نہ ہو سکا، کیونکہ بدنیتی سے عمل مردود ہو جاتا ہے اور بے نیتی سے عمل فاسد ہو جاتا ہے۔ روزانہ کوئی ایک عمل ایسا کرنے کی کوشش کرے جس کو اللہ اور اس کے فرشتوں کے سوا کوئی نہ دیکھے، الگ تنہائی میں اٹھ کر یہ کام کرے
اور تیسرا اور آخری کام ہے اخلاص کے ساتھ، حقیقت کے ساتھ، اخلاص کی حقیقت کو اللہ کے سامنے رو رو کر، گڑ گڑا کر خوب دعائیں مانگے کہ اللہ ہمیں اخلاص کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص نیت 40 دنوں کے اندر حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو حضرات بھی یہ ہماری محفل میں بیٹھے ہیں اور ان باتوں کو سن رہے ہیں، اللہ ان سب کے دل کی دنیا کو بدل دے، سب کے اندر اخلاص پیدا فرما دے۔